سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ کیا تمہارے دل سے یہ احساس نکل گیا ہے کہ تم شاہی خاندان کے فرد ہو؟ وٹیندرا نے اوپاس سے جواب طلبی کی۔ لڑکی کون ہے جسے تم عام آدمیوں کی طرح ملتے ملاتے ہو؟ یہودی ہے، اوپاس نے جواب دیا۔ ہمارا تعلق جسمانی نہیں، میں جب اسے ملتا ہوں تو میں بادشاہ کا بھائی نہیں ہوتا۔ تم صرف اس لڑکی سے ملو گے جس کے ساتھ ہم تمہاری شادی کریں گے، وٹیندرا نے کہا، اور تم جانتے ہو وہ لڑکی کون ہے؟ میں اس لڑکی سے نہیں ملوں گا جس کے ساتھ آپ میری شادی کریں گے، اوپاس نے کہا۔ میں اس یہودی لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا۔ پھر تم اس تخت و تاج سے محروم رہو گے، وٹیندرا نے کہا۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ میرے بعد اس تخت پر تم نے بیٹھنا ہے۔ تمہاری ملکہ گوت خاندان سے ہوگی، وہ رعایا میں سے نہیں ہوگی، وہ یہودی نہیں ہوگی۔ میں تخت اور تاج سے دستبردار ہو جاؤں گا، اوپاس نے کہا۔ میں رینا سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اوپاس کی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ وٹیندرا بڑا بھائی تھا اور بادشاہ بھی۔ اس نے اپنی دونوں حیثیتوں میں اوپاس کو حکم دیا کہ وہ میرینا سے نہیں مل سکتا۔ اگر ملے گا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ اوپاس نے اس دھمکی کی بھی پرواہ نہ کی اور بھائی کو آخری فیصلہ سنا دیا کہ وہ میرینا سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ اوپاس کو 2-4 دنوں بعد میرینا نے ایک ملاقات میں بتایا کہ وٹیندرا کے ایک ایلچی نے اس کے باپ کو کہا ہے کہ اپنی بیٹی کو شاہی خاندان کے کسی بھی آدمی سے نہ ملنے دے۔ اس حکم میں یہ بھی شامل تھا کہ میرینا کی شادی جلدی کر دی جائے۔ وٹیندرا بادشاہ تھا، وہ اس یہودی لڑکی کو غائب کروا سکتا تھا، لیکن وٹیندرا رحم دل بادشاہ اور ہر انسان کو اس کی حقوق دینے کا قائل تھا۔ اس نے اپنی فطرت کے خلاف کوئی کارروائی پسند نہ کی۔ میرینا کو اس کے باپ نے گھر میں بند کر دیا، لیکن اوپاس رات کو اس کے گھر پہنچ جاتا۔ میرینا کی شادی ایک آدمی سے طے کر دی گئی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وٹیندرا نے میرینا پر تو کوئی سختی نہ کی، نہ اس کے باپ کو سرزنش کی۔ اس کی بجائے اس نے اوپاس کو بڑی سخت سزائیں دیں، لیکن اوپاس میرینا سے ملنے سے باز نہ آیا۔ ایک بار اوپاس اور میرینا بھاگ نکلے، لیکن راستے میں ہی پکڑے گئے۔ وٹیندرا نے اوپاس پر پہرا کھڑا کر دیا۔ اس کے لیے حکم تھا کہ وہ محل سے باہر نہیں جا سکتا۔ اوپاس اپنے بادشاہ بھائی کے لیے اور میرینا اپنے باپ کے لیے ایک ٹیڑھا مسئلہ بنے رہے۔ ان کی محبت کی داستان تلیتا میں مشہور ہو گئی اور 2 سال گزر گئے۔ ایک روز اچانک شاہی محل میں کھلبلی مچ گئی۔ اطلاع آئی تھی کہ فوج نے بغاوت کر دی ہے اور بغاوت کی قیادت فوج کے کمانڈر راڈر کر رہا ہے۔ وٹیندرا نے اپنے محافظ دستے کو اور تلیتا میں جو فوج تھی اسے بھی ساتھ لیا اور باغیوں کی سرکوبی کے لیے چلا گیا۔ وہ اس ضم میں گیا تھا کہ جاتے ہی باغیوں کا کلا کما کر دے گا، لیکن حالات اس کے خلاف تھے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے خلاف فوج میں اور گرجوں میں بھی پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ وہ اپنے ملک کا وفادار نہیں اور وہ کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کے ساتھ ملک کا سودا کر رہا ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وٹیندرا انسان دوست بادشاہ تھا اور اس نے یہودیوں کو باعزت زندگی بسر کرنے کا حق دے دیا تھا۔ اس وجہ سے فوج کے افسر، جاگیردار، امراء اور وزراء اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ پادری تو اس کے اور ہی زیادہ خلاف ہو گئے تھے۔ پادریوں کو یہودیوں کی خوبصورت لڑکیاں ملا کرتی تھیں۔ وٹیندرا نے یہ سلسلہ روک دیا تھا۔ جاگیردار اور مذہبی پیشوا جس کے خلاف ہو جائیں اس کا اقتدار میں رہنا محال ہو جاتا ہے۔ وٹیندرا کی بادشاہی ایسے ہی حالات کا شکار ہو گئی۔ وہ جو فوج تلیتا سے لے کر نکلا تھا اسے وہ اپنی وفادار فوج سمجھتا تھا، لیکن باغیوں کے سامنے جا کر یہ فوج دھوکہ دے گئی اور باغیوں سے جا ملی۔ وٹیندرا راڈر کے ہاتھ لگا اور قتل ہو گیا۔ اس کے خاندان کے کچھ افراد بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سمندر پار سیوستا پہنچ گئے، جہاں جولین نے انہیں پناہ دی۔ جولین وٹیندرا کا داماد تھا، ورنہ انہیں یہاں بھی پناہ نہ ملتی، کیونکہ جولین اندلس کا باجگزار تھا۔ کم و بیش 20 سال بعد اوپاس اور میرینا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میرینا کے کہنے پر کوچوان اپنی اپنی بگھیوں کے پاس چلے گئے اور میرینا اوپاس کو وہاں سے ٹیکری کی اوٹ ملے گئی۔ ان کی ملاقات بہت ہی جذباتی تھی۔ کچھ دیر تو ان کے آنسو ایک دوسرے کو اپنا اپنا حال دل سناتے رہے۔ دونوں کے جسم تو جیسے ایک ہو گئے تھے۔ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں تلیتا میں موجود ہوں؟ میرینا نے اوپاس سے پوچھا۔ یہ تو کئی سال سے مجھے معلوم ہے، اوپاس نے جواب دیا۔ جولین کے کئی آدمی یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان میں سے کسی نے مجھے بتایا کہ جس میرینا کی خاطر تم نے اپنے بھائی کو ناراض کیا اور تخت و تاج سے دستبردار ہو گئے تھے، وہ میرینا راڈر کے حرم میں ہے۔ اس کے بعد بھی مجھے تمہارے متعلق پتہ چلتا رہا۔ ہمیں یہاں زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے میرینا، یہ ہم دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ ہاں اوپاس، میرینا نے کہا، ہمیں جلدی ادھر ادھر ہو جانا چاہیے۔ تم تجربہ کار جاسوس معلوم ہوتے ہو کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میں اس وقت جیل پر ہوں گی۔ نہیں، اوپاس نے کہا، مجھے یہاں تجربہ کار جاسوس مل گئے ہیں، اپنی قوم کے 2 گوتھ مل گئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ تم ابھی تک محل میں موجود ہو، اور دوسری تیسری شام محل کی عورتوں کے ساتھ جھیل پر آنا تمہارا معمول ہے۔ میں پرسوں سے اس بھیس میں جنگل میں مارا پھر رہا ہوں۔ آج میرے جاسوس نے مجھے بتایا کہ تم عورتوں کے ساتھ جھیل پر جا رہی ہو۔ انتقام کا وقت آ گیا ہے میرینا۔ میں نے راڈرک سے جو انتقام لینا تھا وہ تم جانتی ہو،
اور تم نے بھی تو اس بدنیت سے انتقام لینا ہے۔ اس نے تمہیں نوجوانی میں اپنی داشتہ بنا کر تمہاری زندگی برباد کر دی ہے۔ میں نے تو شادی کر لی تھی، بچے بھی ہیں۔ ہاں اپاس، میرینا نے آہ بھر کر کہا، میں نے بھی انتقام لینا ہے۔ میں تمہاری نہیں تو کسی اور کی بھی بیوی نہ بن سکی، ماں نہ بن سکی۔ اس کی بجائے میں شیطان بن گئی، مجھ میں شیطانی خصلتیں پیدا ہو گئیں، اور میں نے آدمیوں کو اور حرم کی عورتوں کو انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا۔ محل کے لوگ، افسر اور ملازم، امیر اور وزیر مجھے بے تاج ملکہ کہنے لگے۔ بات لمبی ہو رہی ہے میرینا، اوپاس نے کہا۔ تمہاری طرح اس وقت میں بھی جذبات سے مغلوب ہوا جا رہا ہوں۔ دل کہتا ہے کہ 20 سال پہلے کی باتیں کریں، زمانہ 20 سال پیچھے چلا جائے، اور میں تمہیں وہ خواب سناؤں جو تمہاری جدائی مجھے دکھاتی رہی ہے۔ میرینا نے کہا، تمہیں دیکھ کر میرے جذبات بے قابو ہو گئے ہیں۔ اس وقت جذبات کو قابو میں رکھو میرینا، اوپاس نے کہا۔ میں کہہ رہا تھا کہ انتقام کا وقت آ گیا ہے۔